ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں جن اولیاء کرام نے اسلام کا پیغام پہنچایا ان میں قطب المدار حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ سر فہرست ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم شوال 242 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل عمر تقریباً 578 سال بنتی ہے۔ جب پیران پیر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 228 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور کے قصبہ مکن پور میں واقع ہے۔ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید علی رحمۃ اللہ علیہ قدوۃ الدین کے لقب سے مشہور تھے۔ سید علی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور بعد میں انہوں نے مدینہ منورہ سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سید علی رحمۃ اللہ علیہ کو 4 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سب سے چھوٹے تھے۔ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد سید علی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ اب تمہیں جو بیٹا دیا جائے گا وہ طویل زندگی اور بڑا مقام پائے گا۔ سید علی المعروف قدوۃ الدین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت شام کے علاقے حلب میں قیام پذیر تھے جب سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت ہاتف غیبی نے آواز دی، ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، یعنی یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ والد ماجد سید علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یکم شوال 242 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے نام بدیع الدین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے والا۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کو سید اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد اور والدہ ماجدہ دونوں کی طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تک جا ملتا ہے۔ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے القابات قطب المدار، قطب عالم، مدار اعظم اور مدار پاک ہیں۔ قطب المدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بزرگ اور ولی کو کہا جاتا ہے جس پر تمام اولیاء اللہ کا اعتماد ہوتا ہے اور تمام اولیاء اللہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قطب المدار کے مددگار حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ہر دور میں زمین پر 12 قطب موجود ہوتے ہیں اور قطب المدار ان سب کا سردار ہوتا ہے، اور یہ قطب المدار کا مقام حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا۔ حضرت مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ شاہ مدار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے انتقال کے بعد بھی اسی طرح تصرف فرماتے ہیں جس طرح اپنی حیات مبارکہ میں فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور آپ کے بڑے استاد حضرت حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین، جب حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں شام کے علاقے مراش میں ایک عالم دین بہت مشہور تھے جو علم شریعت اور تصوف میں بلند پایا مقام رکھتے تھے۔ ان کا نام شیخ حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے آپ کو ان کی درسگاہ میں داخل کروا دیا۔ شیخ حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ قطب المدار سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال تک شیخ حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ظاہری و باطنی علوم حاصل کیے۔ 14 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مستند عالم تھے، فتویٰ دینے کے لائق ہو گئے تھے اور علماء کرام نے انہیں مفتی تسلیم کر لیا تھا۔ حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اتنی کم عمر ہی میں 4 آسمانی کتابوں کے حافظ تھے جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید شامل ہیں۔ اس دور میں ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد لوگ ایسے ولی کامل کی تلاش میں ہوتے تھے جو قرآن و سنت کے حاصل کردہ علم کو ان کے روح میں اتار دے۔ ایسے صوفیاء مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں قیام پذیر ہوتے تھے، لہٰذا حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ راستے میں آپ کو بڑی شدت سے یہ احساس پیدا ہوا کہ انہیں بیت المقدس تشریف لے جانا چاہیے، چنانچہ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات شیخ المشائخ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ ان دنوں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہیں تشریف فرما تھے۔ حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل اور درس میں شریک ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد پیر و مرشد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمایا اور خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال تک ان کی خدمت میں موجود رہے۔
شیخ کامل حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے 261 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 19 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے انتقال پر بے حد افسردہ ہوئے اور پھر آپ قبلہ اول بیت المقدس کو الوداع کہہ کر اپنے مقامی شہر حلب تشریف لائے۔ کچھ عرصے تک حضرت مدار اعظم رحمۃ اللہ علیہ حلب میں اپنے خاندان کے پاس ہی مقیم رہے۔ پھر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب مجھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر حلب سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو حج کا موسم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج ادا کیا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ طواف کرنے کے بعد بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے کہ اسی دوران آپ پر نیند کا غلبہ ہوا اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر جب خواب سے بیدار ہوئے تو دل میں محبت نے جوش مارا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایک بڑے عرصے تک روضہ رسول کے سامنے مقیم رہے۔ پھر ایک دن خواب میں اشارہ ہوا کہ آپ نجف چلے جائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے سرزمین شہدائے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ عراق پہنچنے کے بعد سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ائمہ کرام اور شہدائے کربلا کے مزارات پر حاضری دیتے رہے۔ اسی دوران آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر کئی سال تک قیام فرمایا۔ پھر حکم ربی ہوا کہ آپ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ کو الہام ہوا کہ آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبے سفر کے بعد سرزمین ہند پر تشریف لائے۔ ناظرین، تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا پہلا سفر سمندر کے ذریعے طے فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس جہاز پر سوار تھے تو اس پر چند ہندو بھی سوار تھے۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 97 تلاوت فرمائی اور جہاز میں موجود بت پرستوں کو دین اسلام کی دعوت پہنچائی۔ قرآن مجید کے الفاظ بت پرست مشرکین کی سمجھ میں نہ آئے تو حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ اس سمندر سے اور اس کی تکالیف و خطرات سے تمہیں کون بچاتا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگے کہ ہمارے دیوتا بچاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، تمہیں اس سمندر سے اور ہر طرح کے خطرات سے دیوتا نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی بچاتا ہے۔ تم اب تک شرک کرتے رہے ہو۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے۔ جہاز میں سوار بت پرست حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ سے جھگڑا کرنے لگے، لیکن آپ انہیں بار بار تنبیہ کر رہے تھے اور اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ اسی دوران سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے ہی تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان اٹھا اور وہ بحری جہاز اس طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفان کی وجہ سے سارا جہاز ڈوب گیا اور اس میں سوار تمام لوگ بھی غرق ہو گئے۔ جہاز کا صرف ایک تختہ ہی بچا جس پر کسی نے حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کو سوار کر دیا۔ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اسی تختے پر سوار ہو کر سمندر کے کنارے آن لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں ساحل مالابار کوہ زر نگار کے مقام پر تشریف لائے۔ کئی دن سمندر میں سفر کرنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بھوک، پیاس اور سفر کی تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکے تھے۔ آپ کے جسم پر لباس صرف اتنا ہی بچا تھا جس سے بمشکل سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ کتاب در المعارف میں درج ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ آپ نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ نہ کبھی مجھے بھوک لگے اور نہ ہی کبھی میرا لباس گندا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسافر حق کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ساحل سمندر پر ہی آپ نے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے، بارگاہ الہی میں عافیت پر شکر ادا کیا اور پھر وہیں لیٹ گئے۔ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نیند کی وادیوں میں پہنچے تو ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے ہو لیے۔ وہ بزرگ آپ کو لے کر ایک حویلی پر پہنچے۔ جب حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو اندر ایک عالی شان کمرہ تھا اور اس کمرے میں ایک انتہائی شاندار قسم کا تخت تھا۔ اس تخت پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور جو بزرگ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں لائے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، آگے بڑھو۔ چنانچہ حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ کرم فرمائی اور اپنے ہاتھ مبارک سے حضور قطب المدار کو کچھ کھلایا۔ حضور سید قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کتاب میرۃ المداری میں فرماتے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کیا چیز تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کھلائی، لیکن وہ چیز میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ میں اسے کھا گیا تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک جبہ عنایت فرمایا۔
حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ لو تمہاری دعا قبول ہو گئی، آج کے بعد نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہوگی، تمہارا کپڑا کبھی میلا نہیں ہوگا، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے بدلو یا نہ بدلو۔ عالم خواب میں یہ منظر دیکھتے ہی آپ کی آنکھ کھل گئی۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو منہ میں اس چیز کا ذائقہ موجود تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خواب میں کھلائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں جبہ تھا۔ پھر سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ وہ جبہ مبارک پہن لیا۔ اس واقعے کے بعد حضور مدار اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھوک کی حاجت ہی نہ رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کبھی میلا اور بدبودار نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے ہمیشہ خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاغیار میں فرماتے ہیں کہ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال تک مسلسل کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور آپ نے سمندر کے اندر بڑا قیام کیا۔ حضرت عیسیٰ جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا، حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ہر وقت قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں، قرآن مجید کے الفاظ جسم کی خوراک بن جاتے ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی روح کی خوراک بن جاتے ہیں، اس وجہ سے مجھے کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ناظرین، حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ ہندوستان تشریف لائے تو آپ نے تقریباً 12 سال تک سمندر میں ایک طویل چلہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب چلہ مکمل کر کے باہر نکلتے تو آپ کے چہرے پر روحانیت کا نور اس قدر غالب ہو جاتا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ آپ کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا اور لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ کے چہرے کو تکتے رہیں۔ حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی بر صغیر پاک و ہند کے پورے خطے میں کئی چلہ گاہیں مشہور ہیں۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چلہ گاہ بھی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو یہاں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ حضور مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ 295 ہجری میں پہلی مرتبہ اجمیر تشریف لائے اور آپ نے تارا گڑھ میں 700 فٹ بلند چوٹی پر قیام فرمایا۔ یہاں کئی سال تک آپ نے عبادت کی۔ آپ کی آمد کی بہت سی جگہیں آج بھی گواہی دیتی ہیں۔ مدار باولی، مدار ٹیکی، مدار دروازہ، مدار محلہ اور مدار اسٹیشن وغیرہ انہی کے نام سے مشہور ہیں۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں تقریباً 22 سال گزارے، جس میں آپ نے اسلام کی تبلیغ بھی کی اور کئی چلے بھی کیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس تشریف لے گئے، حج بیت اللہ ادا کیا اور مدینہ منورہ میں مجاوری شروع کر دی۔ پھر بارگاہ رسالت سے حکم ملا کہ آپ دوبارہ ہندوستان تشریف لے جائیں۔ اس مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خشکی کا راستہ اختیار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ افغانستان، پشاور، لاہور، ملتان اور سندھ کے موجودہ علاقوں سے گزرتے ہوئے موجودہ انڈیا میں پہنچے۔ حضرت مدار اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہر دورہ طویل ہوتا تھا، چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کے عالم تھے، اس لیے جہاں بھی قیام کرتے وہاں کے لوگوں کو ان کے انداز سے رہنمائی فرماتے تھے۔ جن علاقوں میں حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہیں مشہور ہیں، ان میں سے چند ایک مقامات یہ ہیں: کنبات، رتلام، مہارا شٹر، مدار چلہ، بریلی، علی گڑھ اور بھوپال میں مسجد مدنی، اور اس کے ساتھ ہی مدھیہ پردیش میں تقریباً 60 چلہ گاہیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھاچ روڈ، اجین، امان گنج، مندسور، اٹھارسی، ضلع منصور میں بھانپور، پنہ گھر اور بٹھنڈا، اور راجستھان میں پرتاپ گڑھ کے مقام پر چلہ گاہیں مشہور ہیں۔ ضلع کوتا شہر رام لورا میں، ضلع وڈورا گجرات میں، اس کے ساتھ ہی جرگال اور ڈھنڈوکا میں، پاکستان میں کھریچی رنگ روڈ پر، اتر پردیش میں کنوج کے مقام پر، جون پور اور مین پور میں، اور ضلع جبل پور میں بھی کئی مقامات پر قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہیں مشہور ہیں۔ یہ چند مقامات کے نام ہم نے آپ کے سامنے لیے ہیں، مکمل چلہ گاہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ شام، ایران، عراق، سری لنکا اور افریقہ میں بھی آپ کی بہت زیادہ چلہ گاہیں مشہور ہیں۔ یہ چلہ گاہیں سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں اور اللہ کی راہ میں جہاد نفس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضور مدار اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ چلے عام طور پر 40 دن، 40 ہفتے اور بعض اوقات کئی سالوں تک بھی محیط ہوتے تھے۔ ناظرین، حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ تب آپ کو بارگاہ رسالت سے حکم ملا کہ اب آپ مستقل طور پر ہندوستان چلے جائیں۔ اب کی بار جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے چلنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو قطب المدار کا لقب عطا فرمایا۔ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ جب پالن پور میں تشریف لائے تو یہاں کے راجہ پلوان نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ میوات کے علاقے میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا۔ اس دور میں سنسان اور ویران راستوں پر ڈاکو ہوتے تھے
جو راہزنوں کو لوٹ لیتے تھے۔ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے۔ ڈاکو نے سمجھا کہ شاید کوئی قافلہ جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو لوٹنے کی کوشش کی۔ ڈاکو جوں ہی اس قافلے کی طرف بڑھتے تو اندھے ہو جاتے تھے، واپس ہو کر پھر آگے بڑھنے لگتے کہ قافلوں کا مال لوٹیں تو پھر اندھے ہو جاتے تھے۔ تیسری مرتبہ ہمت کر کے آگے بڑھے تو پھر اندھے ہو گئے۔ اب وہ کہنے لگے کہ چلو مال نہیں لوٹتے، دیکھیں تو صحیح یہ کون لوگ ہیں۔ جب ڈاکوؤں نے اپنی نیت بدلی تو اب اندھے نہیں ہوئے اور آگے بڑھنے لگے۔ ڈاکو جب قریب پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ حضرت قطب عالم قطب مدار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جاتے ہی ڈاکو معافی مانگنے لگے اور پھر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج بھی یہ لوگ 52 بور کے نام سے مشہور ہیں۔ ناظرین، حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان سے 7 مرتبہ حجاز مقدس کا سفر کیا اور ہر دفعہ الگ الگ راستہ منتخب فرمایا۔ ایک بار مالابار کے راستے سے، ایک مرتبہ سندھ کے راستے سے، ایک بار کلکتہ سے، ایک بار مدراس سے، ایک بار ساحل ممبئی اور ایک بار سری لنکا سے سفر اختیار فرمایا۔ ناظرین، حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ 585 ہجری میں دوسری مرتبہ جب اجمیر میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 343 سال تھی، جبکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک اس وقت 49 سال تھی۔ سید قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ جب اس مرتبہ اجمیر تشریف لائے تو آپ نے کوکیلا پہاڑی پر قیام فرمایا اور چلہ شروع کر دیا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کوکیلا پہاڑی پر سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں گزاریں۔ اس وقت ہندوستان کا ماحول یہ تھا کہ یہاں کے لوگ اس شخص کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے تھے جو بہت زیادہ چلے کیا کرتا تھا اور جو چلے کے دوران اپنا سانس بند کر لیتا تھا۔ چنانچہ اولیاء کرام نے کہا کہ ہم تو سچے ہیں اور اگر یہاں کے لوگ اسی طریقے سے مان رہے ہیں تو ہم اسلام کی تبلیغ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ چونکہ اولیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تھی، اس لیے ہندو جوگی انہیں دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک ہندو جوگی نے حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے چلے کی شہرت سنی تو اس نے کہا چلو امتحان لیتے ہیں۔ ہندو جوگی حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کو نیچا دکھانے کے لیے لوہے کے دانوں کے اوپر چنے کا رنگ کر کے ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ اس کے چیلے بھی موجود تھے۔ ہندو جوگی نے اپنے چیلوں سے کہا کہ جب یہ درویش دانے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے لگے گا تو تم سارے اس کا خوب مذاق اڑانا۔ ہندو جوگی نے لوہے پر چنے کے رنگ کیے ہوئے دانے حضرت سید قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھے اور کہنے لگا حضرت میں آپ کے لیے چنے لایا ہوں، انہیں قبول فرمائیں اور کھا لیں۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میرا روزہ ہے، میں یہ نہیں کھاتا، لیکن رکو میں تمہیں اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہوں۔ یہ فرماتے ہی سید قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دانے اٹھائے اور انہیں زمین میں بو دیا۔ چند لمحوں بعد ہندو جوگی اور اس کے چیلے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان دانوں کے زمین میں بونے کے فوراً بعد چنے کے پودے پیدا ہو گئے۔ لوہے کے بنے ہوئے دانے جن کے اوپر چنے کا رنگ کیا گیا تھا، ان سے چنے کے پودے اگنے کا منظر جب ہندو جوگی نے دیکھا تو اس نے فوراً اپنا سر سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا اور معافی مانگنے لگا۔ پھر سید قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ناظرین، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہرمز سے کالپی منتقل ہوئے۔ کالپی اتر پردیش میں دریائے جمنا کے کنارے آباد تھا۔ کالپی میں کرنال نامی پہاڑ پر آپ نے چلہ کاٹا۔ اس وقت کالپی کا حاکم قادر شاہ بن سلطان محمود تھا جو سلطان فیروز شاہ تغلق کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہیں کالپی کے حاکم کی ملاقات سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلسلہ مداریہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ کئی موجودہ سلاسل کے سلسلہ ہائے طریقت میں سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک موجود ہے، جیسے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان کے پیر و مرشد سید احمد حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کی شجرہ میں آپ کا نام ہے۔ خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جن سلاسل سے اجازت تھی ان میں سے ایک سلسلہ مداریہ بدیعیہ بھی شامل ہے۔ خواجہ عبد الرزاق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت بھی آپ سے ملتا ہے، چنانچہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سلسلہ مداریہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کالپی سے جون پور تشریف لائے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ میر سید صدر جہاں ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ میں علم باطنی میں رہنمائی کی درخواست کرتا ہوں۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ میر سید صدر جہاں سے فرمانے لگے تم سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کرو، وہ تمہیں تیزی سے اس مقام تک لے جائیں گے جس کی تم تمنا کرتے ہو۔
चुनाचे मीर सैयद सदर जहां रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह वक्त से हुजूर कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया और उन्हें जौनपुर बुलाने की दरख्वास्त की। चुनाचे बादशाह वक्त सुल्तान इब्राहिम शर्की ने हज़रत कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी। सुल्तान की दावत मिलते ही सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह जौनपुर तशरीफ़ लाए। जौनपुर में क़याम के दौरान हज़रत सैयद कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ के लोगों में फैज़ तकसीम किया। सुल्तान इब्राहिम शर्की औलियाए किराम का कदरदान था, इसलिए आपके खसाइस देखकर वो भी आपका मुरीद बन गया। जौनपुर से सैयद कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह सूरत तशरीफ़ ले गए। सूरत और गुजरात में कई मरतबा आपकी आमद हुई। रियासत गुजरात के अंदर भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से मकामात पर चिले किए जो कि आज तक मशहूर हैं। गुजरात के अंदर आपके मुरीदों में शेख मोहम्मद लाहौरी ज़्यादा मशहूर हुए। शेख मोहम्मद लाहौरी हज के लिए गुजरात की बंदरगाह से जा रहे थे कि रास्ते में आपको सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह मिले। साहिल समंदर पर चंद दिन शेख मोहम्मद लाहौरी सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में फैज़ हासिल करते रहे। इस दौरान सैयद कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अनवर पर तजलियात का ज़ुहूर था और आपका चेहरा चमक रहा था। ये नूरानी चेहरा देखना ही था कि शेख मोहम्मद लाहौरी पर नशा सतारी हो गया और उन पर यही नशे की कैफियत तारी रही, यहाँ तक कि हज पर जाने वाला उनका जहाज़ चला गया। जहाज़ के चले जाने के बाद फिर जब शेख लाहौरी ज़रा संभले तो सोच में पड़ गए कि मैं तो हज को जा रहा था लेकिन जहाज़ चला गया, मैं अब क्या करूं। इन्हीं सोचों में गुम सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में बैठे थे कि हुजूर कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह ने शेख लाहौरी को मुखातिब करते हुए फरमाया, शेख लाहौरी परेशान क्यों हो रहे हो, तुम मेरा चक्कर लगाओ। शेख लाहौरी हुजूर कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठे हुए थे कि उठकर दाएं तरफ से चक्कर लगाने लग गए। अभी घूमते हुए उन्होंने चक्कर मुकम्मल ही नहीं किया था कि हज़रत कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह ने उनका हाथ पकड़ा और फिर हाथ पकड़कर अल्लाह कहा तो दूसरे ही लम्हे शेख लाहौरी वहाँ से गायब हो गए और उन्होंने खुद को बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद पाया। जब शेख लाहौरी बैतुल्लाह शरीफ पहुँचे तो उस वक्त हज शुरू ही नहीं हुआ था और लोग मीना की तरफ रवाना हो रहे थे। उन्होंने हज अदा किया और 7 माह तक बैतुल्लाह शरीफ में क़याम किया। फिर एक दिन शेख मोहम्मद लाहौरी खाना काबा के करीब बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें ख्याल आया कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, मैंने हज भी अदा कर लिया और अब यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा। ये ख्याल आते ही सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह ने आपका हाथ पकड़कर अल्लाह कहा तो शेख मोहम्मद लाहौरी ने देखा कि वो उसी जगह मुर्शिद के सामने बैठे हुए थे। नाज़रीन, इसी तरह बयान किया जाता है कि शेख इलियास को वज़ाइफ का बड़ा शौक़ था। उन्होंने इतने वज़ाइफ पढ़े कि उनकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो गई। शेख इलियास ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप दुआ करें कि मेरा इल्म बातनी बढ़ जाए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तसव्वुफ में इल्म बातनी बढ़ाने के लिए इल्म ज़ाहिरी पढ़ना ज़रूरी है। जाओ पहले शरीयत का इल्म हासिल करो और जब तुम्हारा ज़ाहिरी इल्म पूरा हो जाए तो सैयद कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाना, वो तुम्हें इल्म बातनी भी सिखा देंगे। शेख इलियास कहते हैं कि मैंने इल्म शरीयत सीखा और सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करने लगा। मुझे पता चला कि सैयद कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त गुजरात में मुकीम हैं। शेख इलियास वहाँ पहुँचे और आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर आपके मुरीद हो गए। नाज़रीन, हुजूर कुतुबुल मदार सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा की तादाद तकरीबन 1442 के करीब बयान की गई है, जबकि आपके मुरीदीन की तादाद का शुमार करना तो मुमकिन ही नहीं। सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में एक मुजाहिद आज़म हिंद सैयदना असल मुगाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। किताब दस्तूरुल फ़ुक़रा में लिखा है कि सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक दूसरा गिरोह तैफूरिया मदारिया तैफूर शामी के मुरीद हैं। इस गिरोह की तकरीबन 66 शाखें हैं। सिलसिला तैफूरिया मदारिया के सबसे बड़े 4 गिरोह गुजरे हैं, जिनमें पहले खादमान कहलाते हैं जो ख्वाजा अरगून और उनके भतीजे थे। दूसरे सोख्ता शाही लाल शाहबाज, कमाल कादरी, बाबा गोपाल और करीम शाही हैं। तीसरे दीवान गान कहलाते हैं, जिनमें सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती और चौथे आशकान कहलाते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर के भाई दारा शिको कादरी अपनी किताब सफ़ीनतुल औलिया में बयान करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के 4 हिस्से हैं। इनमें से 2 हिस्से मुसलमान गौस पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। एक हिस्सा कुतुबुल मदार सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन का है। आधे हिस्से के मुरीदीन का ताल्लुक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से है और बकिया आधे हिस्से के लोग हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत सैयद अली अहमद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह पर एक ख़ास कैफियत तारी थी। मौलाना हुसामुद्दीन मदारी भी आपके पास मौजूद थे। उन्होंने भांप लिया कि इससे बेहतर फैज़ लेने का कोई और मौका हाथ नहीं आएगा। मौलाना हुसामुद्दीन हुजूर कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में सरशार होकर हुजरे में दाखिल हो गए। ये औलियाए किराम का एक मखसूस वक्त होता है
جس دوران ان کے فیوز و برکات ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی موجوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس وقت کو جاننا بھی ایک کرامت ہے اور اس سے خود اپنی ذات کے مراتب کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جو ہی مولانا حسام الدین مداری رحمۃ اللہ علیہ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ مولانا حسام الدین نظریں جھکا کر عرض کرنے لگے، حضور معافی چاہتا ہوں، میں اگر اجازت لینے کے چکر میں رہتا تو ان تجلیوں سے محروم ہو جاتا جو اس وقت آپ کے چہرہ انور پر برس رہی ہیں۔ یہ سن کر سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ فرمایا، سلامت سلامت سلامت۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مولانا حسام الدین مداری سلامتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر خواجہ قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ سلامت کے الفاظ نہ کہتے تو مولانا حسام الدین مداری پیر و مرشد کے روحانی انوار و تجلیات کی تاب نہ لا سکتے۔ ناظرین، سید قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ پر روحانیت کا غلبہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تھا۔ عام انسانوں کے جسم روح پر غالب ہوتے ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح جسم پر غالب آ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس کبھی گندا نہیں ہوتا تھا، نہ پرانا ہوتا اور نہ ہی میلا ہوتا تھا۔ آپ کی تعلیم مختصر مگر جامع ہوتی تھی۔ سید قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے، تمہیں معلوم ہے تمہاری زندگی کتنی ہے؟ پھر دلائل سے سمجھاتے کہ موت برحق ہے اور ہر کسی نے مرنا ہے۔ جب سننے والا موت کے برحق ہونے پر قائل ہو جاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے بہت خوبصورت انداز میں سمجھاتے، تو پھر انسان کو نیک کام کر کے ہی اس دنیا سے جانا چاہیے۔ جب سننے والے ان سے سوال کرتے کہ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ کائنات میں صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں جو صحیح طرح سے بتاتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ایک مرتبہ صوفیاء کی جماعت پر گفتگو ہو گئی۔ خواجہ قاضی مطہر تلاشیر نے پوچھا تو آپ نے انہیں بتایا کہ نماز شریعت میں اور نماز طریقت میں کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ حضرت سید قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ نماز کے دوران دل و دماغ دونوں کا اللہ کی طرف دھیان ہو تو اسے نماز طریقت کہتے ہیں۔ حضور سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، جب تم اپنے علم کے عامل بن جاتے ہو تو زبان بند بھی ہو تو عمل گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین اور خلفاء کو نماز اور نوافل کی پابندی کا درس دیتے تھے۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی تھی۔ ناظرین، صاحب انیس الابرار نے لکھا ہے کہ جب حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ مکن پور میں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئے اور کہیں آنا جانا بند کر دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں بندگان خدا کی ہدایت کے لیے خاص طور پر مشغول ہو گئے۔ ہر طرف سے لوگوں کا ایک ہجوم آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگا۔ حاجت مند اپنی حاجتیں اور مرادیں لے کر آتے اور بامراد ہو کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے تھے۔ انہی ایام میں حضرت خواجہ سید حسن تیفور رحمۃ اللہ علیہ کسی خاص ضرورت سے اپنے چند رفقا کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے۔ واپسی میں چند چوروں اور ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ساتھی تو ساتھ نہ دے سکے مگر آپ نے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن ایک شخص ایک پورے گروہ کا کب تک مقابلہ کر سکتا تھا؟ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ جب یہ افسوسناک خبر حضور زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ کو انتہائی صدمہ ہوا۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ فوراً جائے وقوع پر تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ تیفور شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ناش مبارک خاک و خون میں لتھڑی ہوئی بے گور و کفن پڑی تھی، جسے دیکھ کر حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کا دل بے قرار ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی حالت بے قراری اور اشک ریزی میں آپ نے گڑ گڑا کر حضرت خواجہ تیفور رحمۃ اللہ علیہ کے زندہ ہونے کی دعا کی۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی دعا بارگاہ مجیب الدعوات میں قبول ہو گئی۔ حضرت خواجہ تیفور رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ زندگی پائی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ کو قریب کھڑے ہوئے دیکھا تو فوراً قدم بوس ہوئے۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ تیفور شامی کو سینے سے لگا لیا اور پھر جائے قیام کی طرف مراجعت فرمائی۔ پھر جس نے بھی یہ خبر سنی انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ اس واقعے کے بعد ایک دن خواجہ تیفور مکن پور سے کسی ضرورت کی وجہ سے دکن کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک غیر مسلم جوگی اپنے استدراج کے زور سے پالتی مارے ہوئے ہوا میں معلق بیٹھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو قہر آلود نظروں سے ملاحظہ فرمایا تو وہ زمین پر آ گیا اور سخت حیران ہوا۔ اس جوگی نے آپ کا نام و نشان پوچھا تو آپ نے اس کو تمام حالات سے آگاہ فرما دیا۔ اس کے بعد اس جوگی نے حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا ایک سوال بھیجا۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کے جواب دینے سے عاجز رہیں گے اور یوں اس کی فتح یقینی ہوگی۔ پھر جب یہ سوال بارگاہ مدار پاک میں آیا تو آپ نے فوراً ہی جواب لکھ دیا اور اپنی طرف سے ایک سوال بھیجا۔ جوگی نے اپنے سوال کا جواب معقول اور حسب منشا پایا، لیکن حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا اور انتہائی عقیدت کے ساتھ حاضر خدمت ہو گیا۔
پھر وہ جوگی حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور اگر ارشاد ہو تو آپ کا یہ چبوترا سونے کا ہو جائے۔ حضرت مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھ بند کر کے جب کھولی تو دیکھا کہ تمام در و دیوار بلکہ جہاں تک نظر جاتی تھی ہر چیز سونے کی ہی نظر آتی تھی۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آنکھ بند کرنے کو فرمایا۔ اس نے پھر جو آنکھ بند کر کے کھولی تو ہر چیز اپنی اصلی حالت میں نظر آئی۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں خاک اور سونا دونوں برابر ہیں۔ جوگی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم کرامت دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا اور آپ کے نیاز مندوں میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، حضرت برہان العاشقین سیدنا مدار العالمین رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے تمام مقامات کا دورہ فرماتے ہوئے شہر کنوج میں جلوہ افروز ہوئے تو یہاں بھی لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور بہت سے کافروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ کنوج کے قریب ایک موضع رادھا نگر میں جب حضرت مخدوم شیخ اخی جمشید قدوائی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہیں جب حضرت برہان العاشقین سیدنا مدار العالمین رحمۃ اللہ علیہ کی جلوہ فرمائی کی خبر ہوئی تو وہ کمال محبت و اخلاص اور حسن عقیدت کے ساتھ خدمت شمس الافلاق میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوئے۔ دونوں بزرگوں کی آپس میں پرخلوص ملاقات ہوئی، خوب راز و نیاز، رموز و اسرار، تصوف و فقر اور سلوک کا مکالمہ رہا۔ حضرت مخدوم مدار العالمین رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض سے مستفید ہوئے اور پھر واپس اپنے مقام رادھا نگر کو تشریف لے گئے۔ ناظرین، حضور قطب المدار سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء اور مریدین کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ مکن پور کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 818 ہجری کا واقعہ ہے جس کا اشارہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا تھا۔ شہر کنوج سے جنوب کی طرف میدان اور گھنے جنگل کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ایک تالاب کے ارد گرد جنگل میں دیووں اور کاسوں کا مسکن تھا، جو رات کے وقت آبادی کی طرف آتے اور آدمیوں کو اٹھا کر لے جاتے، ان کو ہلاک کر ڈالتے اور ان کے جسم کا خون پی جاتے تھے۔ ہر رات گاؤں والے ہیبت و خوف سے تھراتے تھے۔ ان کے لیے قیامت صغریٰ کا سماں ہوتا تھا۔ دن بدن آدمیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ دیووں کے خوف سے دوسرے گاؤں میں چلے جا رہے تھے اور جو نہیں جا سکتے تھے وہ موت کو گلے لگا رہے تھے۔ مکن پور کے باسیوں کا کوئی بھی یار و مددگار نہیں تھا سوائے خدائے ذوالجلال کے۔ حضرت قطب الارشاد قطب عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کو سینے سے لگائے اس جنگل و بیابان کی طرف روانہ ہوئے۔ گھنا جنگل، رات کی تاریکی، نہ آدم ذات سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ تلاش و جستجو کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اس تالاب کے قریب پہنچے جہاں سے یا عزیزوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچتے ہی تالاب خود بخود خشک ہو گیا تاکہ آپ کو اس کے خشک کرنے اور پاٹنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے جنگل کو صاف کر کے اپنے پیر و مرشد کے لیے ایک حجرہ بنایا اور اپنے لیے بھی خس و خاشاک کے حجرے بنا لیے۔ پھر یہ سب لوگ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے عین اسی راستے پر جہاں سے دیو آتے تھے، راستے کے بیچوں بیچ اپنی جائے نشست قرار دی اور اپنے سے 40 قدم دور تک چاروں طرف حصار باندھ کر اپنے مریدوں کو پہرے پر بٹھا کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ دیووں کا سردار مکنا دیو جب راستے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی درویش اس کا راستہ روکے بیٹھا ہے۔ مکنا دیو نے آپ کو بڑے غرور و تکبر سے دیکھا اور چاہا کہ آپ کو راستے سے ہٹا کر دور پھینک دے۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی اپنا قدم حصار کے اندر رکھا تو محافظ موکل نے ایک ایسا تھپڑ مارا کہ وہ بدبخت چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر مکنا دیو پریشان ہو گیا کیونکہ محافظ موکل اسے نظر نہیں آتے تھے۔ وہ حیرت میں کھو گیا اور تعجب کرنے لگا کہ اس بیٹھے ہوئے شخص نے نہ ہاتھ ہلایا نہ دھکا دیا اور میں 40 قدم کے فاصلے پر سنگریزے کی طرح گر پڑا۔ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ یہ کون آدمی ہوگا جس کے ہاتھ نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی یہ شخص اپنے مقام سے اٹھا، پھر بھی مجھ پر حملہ کر دیا۔ مکنا دیو بھی زور آزمائی کے مطابق حملہ آور ہوا، مگر حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے جلال سے تھرانے لگا اور کہنے لگا یہ کوئی بلا کا سامنا ہے یا خدا کا فقیر ہے، اس پر میرا حملہ کارگر نہیں ہوگا۔ پھر مکنا دیو حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عاجز ہو کر زمین پر گر کر اپنی گستاخی اور بے ادبی پر معافی مانگنے لگا۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجز و نیاز کو قبول فرمایا اور کہا، اے نالائق، اگر حق کی خدمت گزاری یعنی جاروب کشی کا اقرار کرے گا تو تیری جان بخشی ہوگی ورنہ تیری ہلاکت ہوگی۔ پھر حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے مکنا دیو کو مخلوق خدا کو آزار نہ کرنے کے واسطے مقید کر دیا۔ ناظرین، مکن پور کے اس مقام پر پانی کے حصول کا ذریعہ تالاب تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لانے کے بعد تالاب خود بخود خشک ہو گیا تو پانی نہ ملنے یا دور دراز مقامات سے پانی لانے میں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بات کو دیکھ کر آپ نے شاہ یاسین کو، جو آپ کی خاص ارادت مندوں میں شامل تھے،
اپنا عصا مبارک دے کر ارشاد فرمایا کہ مغرب سے مشرق تک ایک لائن کھینچو۔ حکم کی تعمیل کی گئی جس سے دریا جاری ہوا۔ آج تک یہ دریا شاہ ایسن جن کے نام سے موسوم ہے، جو حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ادنا کرامت ہے۔ ناظرین، قیام کابل کے دوران جب کابل کے شرپسندوں نے آپ کے مریدین کو کنویں سے پانی بھرنے نہ دیا اور آپ کے حکم سے کنویں کا پانی جوش مار کر بہہ نکلا تو لوگ گھبرائے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم لوگ رئیس ہونے کے غرور میں ان فقیروں کو حقیر سمجھ رہے تھے۔ اچھی طرح یاد رکھو، رئیس ہونا صاحب کمال ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ عزت کا حقیقی انحصار علم و عمل پر ہے، اس لیے امیر ہو کر مفلوق الحال لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تم کیا جانو خرقہ پوش اپنی گدڑی میں لال رکھتے ہیں۔ تم لوگوں نے ان درویشوں کو پانی بھرنے سے روک کر دانشمندی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ سخت دلی اور تنگ نظری کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ یہ مسافر تمہارے مہمان ہیں۔ اگر تم انہیں مہمان سمجھتے ہو تو یہ اللہ کے مہمان ضرور ہیں۔ وہ ان کی میزبانی کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اور یہ اسی کا آباد کیا ہوا شہر ہے، ورنہ وہ رازق کے حقیقی جنگلوں میں بھی محض اپنی رحمت سے ان کے لیے خورد و نوش اور حوائج ضروریہ کا سامان مہیا کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کی چشم عبرت کے لیے کافی ہوگا اور آپ لوگ آئندہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھو گے۔ ایک مرتبہ شیخ عبد الرحمن نے حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کرامت چھپانا ہمارا مذہب ہے، اس کے برخلاف آپ کا تخت پر اڑنا، کھانے پینے کی حاجت نہ ہونا، آپ کے جسم پر مکھی نہ بیٹھنا، آپ کے لباس کا میلا اور پرانا نہ ہونا، چہرے پر اس قدر نور کی تابانی ہونا کہ نقابوں کے باوجود روشنی پھوٹ پڑے، یہ سب کرامت کو ظاہر کرنے والی باتیں ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے عزیز، ہماری کرامات ہمارے سردار کے معجزات ہیں۔ یہ تخت کا ہوا میں اڑنا، مجھے کھانے پینے سونے کی حاجت نہ ہونا، میرے جسم پر مکھی نہ بیٹھنا، میرا لباس میلا اور پرانا نہ ہونا، اور چہرے پر انوار الہی کا ظہور ہونا، یہ سب کچھ ہمارے سردار کا عطیہ ہے۔ ناظرین، حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ جب مستقل طور پر مکن پور میں قیام پذیر ہو گئے تو اس کی خبر تمام اطراف و جوانب میں پھیل گئی۔ لوگ کثرت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اپنی حاجات پیش کرنے لگے۔ جو شخص بھی آپ کی زیارت سے مشرف ہو کر اپنی حاجت پیش کرتا، وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے بامراد اور دل شاد واپس جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے کوئی نامراد یا محروم واپس جاتے نہیں دیکھا۔ جو شخص حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا، وہ اللہ والا ہو کر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دین و دنیا دونوں سنوار دیتا۔ حضور قطب عالم قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لانے سے مکن پور کا جنگل پھر سے آباد ہو گیا۔ لوگ کثرت سے وہاں بسنے لگے۔ لوگ جو بھی کاروبار کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں غیر معمولی برکت دیتا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ و بیان سے بھی توحید و حقانیت کے چشمے ابلتے تھے۔ کافی لوگ آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ناظرین، سرکار مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ مکن پور میں 818 ہجری میں تشریف لائے۔ آپ نے اسی مقام کو اپنی مستقل اور آخری قیام گاہ قرار دیا۔ بالآخر دین مصطفی کا یہ جلیل القدر دائی اور مذہب حنیف کا شمس الافلاق پوری دنیا کو اپنے نورانی اور اسلامی شعاؤں سے منور کر کے 17 جمادی الاول 838 ہجری کو اسی مقدس سرزمین دار النور مکن پور شریف میں غروب ہو گیا۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو غسل اور تجہیز و تکفین رجال الغیب نے دی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے معتمد خلیفہ سلطان الطارقین حضرت مولانا حسام الدین سلامتی جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا جہاں سے یا عزیزوں کی آواز آتی تھی۔ ہر سال 15، 16 اور 17 جمادی الاول کو انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مقدس منعقد ہوتا ہے، جس میں لاکھوں افراد شریک ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضور قطب المدار سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، طالب حق کو لازم ہے کہ فریضہ نماز کے بعد نوافل کی کثرت کرے اور شب و روز ذکر الہی میں مشغول رہے، دنیا کی ہوا و ہوس سے اپنے نفس کو محفوظ رکھے، ہر سانس یاد الہی میں گزارے، ہر لمحہ اس کی رضا مد نظر رکھے، دل کو پراگندگی سے بچائے، مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نفس کی شرارتوں میں مبتلا نہ ہو، اپنے دل کی حفاظت کرتا رہے، عیب جوئی اور غیبت سے سختی سے پرہیز کرے اور ہمیشہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارے۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے، قول و عمل کی مطابقت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبولیت نہیں ہے۔ توبہ کریں اور توبہ پر قائم رہیں، کیونکہ شان توبہ کرنے میں نہیں بلکہ توبہ پر قائم رہنے میں ہے۔ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص پر قائم ہے، توحید و اخلاص کے ذریعے ہی اپنے عمل کی بنیاد کو مضبوط کیجیے۔ ہر شخص کے پاس ایک ہی قلب ہے، پھر اس میں دنیا و آخرت کی یکساں محبت کیسے ممکن ہے؟
حضور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے اعمال آپ کے عقائد کے مظاہر ہیں اور آپ کا ظاہر آپ کے باطن کی علامت ہے۔ ڈر کے قابل اور امید کے لائق صرف وہی ہے، اسی سے ڈرو اور اسی سے امید رکھو۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے جو اپنے نفس کی پسندیدہ چیزوں کو ترک کر دے اور اللہ رب العزت کے سوا کسی کے ساتھ سکون نہ لے۔ پوچھا گیا، سالک کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سالک وہ ہے جو چاہتا ہے کہ آسمان پر چلا جائے، یعنی ہر وقت قرب خداوندی کے تجسس میں رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، کلندر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، کلندر وہ ہوتا ہے جو صفات الہیہ سے متصف ہو جائے۔ پوچھا گیا، انسان بزرگ ہے یا خانہ کعبہ؟ فرمایا، آدمی پر ذات کا پرتو ہے اور کعبہ پر صفات کا، اور ذات صفات کی جان ہوتی ہے، اس لیے ذات افضل ہے۔ حضرت مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضور نماز شریعت میں اور نماز طریقت میں کیا فرق ہے؟ فرمایا، نماز ادا کرنے میں تو کوئی فرق نہیں، دونوں یکساں ادا کی جاتی ہیں، البتہ نماز شریعت ادا کرنے میں اگر دل میں دنیاوی وسوسے اور خیال آ جائیں تو بلا اکراہ نماز ہو جاتی ہے، اور اگر نماز طریقت کے درمیان دنیا کا خیال بال کے 17ویں حصے کے برابر بھی ذہن میں آ جائے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقر و غنا کے متعلق آپ نے فرمایا، فقر انوار تجلیات میں سے ایک نور ہے اور غنا اللہ تعالیٰ کے غضب میں سے ایک غضب ہے۔